اسلام آباد امن مذاکرات کا راؤنڈ 2 آخر شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو پتا ہے راؤنڈ 2 شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں کر لی گئی تھیں، راستے بند کر دیے گئے تھے، باقاعدہ طور پر دکانیں بند کر دی گئی تھیں، ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کو روک دیا گیا تھا اور بھاری بھرکم یہاں پر اسلام آباد میں پولیس اور سیکیورٹی آفیشلز کی نفری نظر آتی تھی جو کہ انشور کر رہے تھے کہ کسی طرح کا کوئی سیکیورٹی لیپس نہ ہو، اور آنے سے کئی روز پہلے سے یہ تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ یقیناً دیکھیں، میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو سویلینز ہیں پاکستان کے اور جو پبلک ہے انہوں نے ایکچوئل قربانی دی ہے، کیونکہ ان بیچاروں کی آپ کو پتا ہے ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہے، ان کے کاروبار بند ہیں، شام کے ٹائم ایک لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے جو کاروبار ہیں ان میں شدید پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو ایکچوئل جو قربانی ہے وہ یقیناً پبلک آف پاکستان نے دی ہے، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ تقاضا کرتی ہوں اور یہ اپیل بھی کرتی ہوں کہ وہ جو پبلک ہے پاکستان کی ان کو تھینک یو کریں اور ان کو کسی طرح کا ایک ریوارڈ دیں کہ انہوں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے، صرف اس لیے کہ اسلام آباد امن مذاکرات میں انہوں نے اپنے اوپر چیز لے لی۔ کئی مرتبہ میں دیکھتی تھی کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ جب ایون پارٹ 1 چل رہا تھا مذاکرات کا، تو آپ کو پتا ہے کہ انرجی لمیٹڈ ہے اور بجلی کم ہے، تو وہ جو ہے وہ بجلی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ جو مہمان ہیں وہاں پر ڈائریکٹ کی جا رہی تھی، اور تاکہ جو ریڈ زون ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ سٹے کر رہے ہیں وہاں پر کسی طرح کا پرابلم نہ ہو۔ اور اسلام آباد میں ورسٹ ایور اس ٹائم پر لوڈ شیڈنگ جو یہاں جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں یا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر بہت بری لوڈ شیڈنگ اس ٹائم پر چل رہی تھی۔ بہت کچھ کیا ہے پاکستان کے پبلک نے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ اپنا ایکسٹرا ایفرٹ ڈالا ہے اور دل و جان سے کوشش کی ہے، انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً یہ بھی پاکستان گورنمنٹ کا ہی کریڈٹ ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینشن ملا ہے اور سنڈے تک اب سیز فائر مزید آگے چل رہا ہے، ورنہ لوگ بہت پریشان تھے کہ جب یہ سیز فائر ایکسپائر ہو رہا تھا تو آگے کیا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے میزائل حملے اور اٹیکس شروع ہو جائیں گے؟ ایران کی جو سویلین پاپولیشن ہے 3000 تک لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان کی ساری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے، تو لوگوں کو وہاں پر بھی یہ پرابلم تھی اور بہت زیادہ ڈر تھا لوگوں کے دلوں میں۔ پھر اس بات کا بھی ڈر تھا کہ ایران جب پلٹ کے ریٹیلیشن کرے گا تو وہ گلف کنٹریز کو نشانہ بنائے گا، گلف کنٹریز میں بھی ان کی جو سویلین پاپولیشن ہے ان کے اوپر جو ایران کے میزائل تھے۔ اس معاملے کو میں بڑا اس سے بتانا چاہتی ہوں کہ بڑا انڈر رپورٹ کیا گیا اور وہاں پر جو کیجولٹیز تھیں ان کو نہیں بتایا گیا، ورنہ جس طرح کی جو ویژولز آتے تھے جب گلف کنٹریز پہ میزائل گرتے تھے، یقیناً وہاں پر بڑا بھاری بھرکم جو ہے وہ انسانی جان کا، ہیومن لائفز کا لاس ہوا ہے، کئی لوگوں کی جانیں اس میں گئی ہیں جو ایران نے بھی وہاں پر میزائل پھینکے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، ایک آئل کرائسس پوری دنیا میں دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، انسانی جان کا کرائسس دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ دوبارہ کئی لوگ پریشان تھے۔ تھینکس ٹو پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس کے یہ جو سیز فائر ہے یہ آگے بڑھا۔